بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جب کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ غازی ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دے، اور اللہ ہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو ضرور اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان سے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تند و خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کر دیجئے، اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ ہی پر اعتماد کیجئے، بلا شبہ اللہ اعتماد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تب تو تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور وہ تم کو غالب کر دے۔ اور مومنین کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا تو اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پورا پائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سو جو اللہ کی رضا کا تابع ہو گیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو غضب الہی کا مستحق ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک مختلف درجات کے ہوں گے، اور ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھتے ہیں۔ بے شک مومنین پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان میں ان کے ہی جنس سے ایک رسول مبعوث کیا جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور جب تم کو ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے تو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی ہے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو مصیبت تم پر آ پڑی اس روز جب دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، اللہ ہی کی مشیت سے ہوئی، اور تاکہ اللہ مومنین کو بھی دیکھ لے اور نیز منافقین کا حال بھی معلوم ہو جائے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمنوں کا دفع کرو۔ وہ بولے اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین کفر سے زیادہ قریب تھے، اور اس روز خصوصاً یہ نسبت اسلام کے یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہے جو اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر یہ ہماری باتیں مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو۔ اے مخاطب، تم ان کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عنایت فرمائی ہے، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی حالت پر جو ان سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، کہ ان پر بھی نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ وہ خوش ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اور یوں بھی خوش ہیں کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں ہے۔